بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1801 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 60 تا 63، 60 to 63۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن، ترا آپ دیکھیں گے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا جھوٹ بولا علی اللہ اللہ پر، وجوہہم ان کے چہرے مسودہ سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی ٹھکانہ، للمتکبرین تکبر کرنے والوں کا، وینجی اللہ اور نجات دے گا اللہ الذین ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بمفازتہم ان کی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم نہیں پہنچے گی ان کو السوء برائی، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اللہ ہی خالق ہے، کل شیء ہر چیز کا، وہو اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر وکیل خوب نگہبان ہے۔ لہو اسی کے پاس ہے مقالید و چابیاں، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک ہم یہی لوگ ہیں الخاسرون نقصان اٹھانے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں، کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا، انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے، سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے گھاٹے میں رہنے والے وہی ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ تیسری بات، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا۔ چوتھی بات، انہیں نہ کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہی انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ پانچویں بات، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ چھٹی بات، وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے۔ ساتویں بات، سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ آٹھویں بات، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا گھاٹے میں رہنے والے وہی لوگ ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ان کافروں کی قیامت کے دن ہونے والی حالت بیان کی گئی، یہاں انہیں ملنے والی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان مشرکین نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان لگایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے شریک ہیں، اس بہتان کی سزا انہیں اس طور پر دیکھیں گے کہ ان کے چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس نشانی کے ذریعے انہیں پہچان لیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بہتان باندھا کرتے تھے۔ اس طرح قیامت کے دن کھلے عام ان کی رسوائی ہوگی، اور انہوں نے جو اللہ کی آیتوں سے منہ موڑا تھا، تکبر کیا تھا اور اعراض کیا تھا، اس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ جہنم ان جیسے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متکبر یعنی گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا، انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف دھکائے جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا۔ اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی، اور وہ اس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پئیں گے جسے طینۃ الخبال کہتے ہیں، یعنی سڑا ہوا بدبودار کیچڑ۔ ان متکبرین کے برخلاف ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے تھے اور اپنے آپ کو شرک و کفر کی گندگی سے بچائے رکھتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب سے، رسوائی سے اور ہر قسم کے غم اور پریشانی سے بچائے رکھے گا، اور ان کی جو مراد ہوگی یعنی جنت میں جانے کی، اس کو پورا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن بندے کے ساتھ اس کا عمل بھی لایا جائے گا جو خوبصورت شکل میں اور بہت ہی عمدہ خوشبو سے بھرا ہوگا۔ جب کبھی مومن بندہ خوف کرے گا تو وہ عمل اس کو تسلی دے گا کہ ڈرو نہیں، تمہیں یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ جب یہ نیکیاں کثیر تعداد میں اس کے سامنے جمع ہو جائیں گی تو وہ مومن بندہ ان سے کہے گا کہ تم کتنے حسین و خوبصورت ہو، آخر تم ہو کون؟ وہ عمل اس سے جواب دے گا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارا نیک عمل ہوں، تم نے مجھے میرے سخت یعنی مشکل و مشقت میں ہونے کے باوجود اٹھایا ہے، یعنی مجھ پر عمل کیا۔ اللہ کی قسم آج میں تمہیں اٹھاؤں گا اور تمہارا دفاع کروں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ۔ پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ کفار اللہ تعالیٰ پر لعنت، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ اللہ کو نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی بیوی کی، وہ تو ایسی قدرت والا ہے کہ اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور دنیا کی ہر چیز کو وجود میں لانے والا وہی ایک اللہ ہے، اور ہر چیز کا رکھوالا بھی وہی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جسے چاہے ان خزانوں میں سے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے روکتا ہے، اس کام سے روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے اس آیت لہو مقالید السماوات والارض کی تفسیر سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی ان کلمات کے کہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کو کھول دے گا اور اسے بہت دولت اور اجر عطا کرے گا۔ کافروں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اس سے روگردانی کی اور تکبر کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں خسارہ ہے، اس لحاظ سے کہ وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔